وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 107 کا دوسرا حصہ آج یعنی حصہ بے ہم پڑھیں گے، اور آج کی درس کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ نجات کا واحد راستہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آئیے گزشتہ سبق کی دہرائی کریں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ یوسف آیت نمبر 107، لیکن نئے سبق پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ بھی ایک نظر دوڑا لیتے ہیں، جو باتیں رہ چکی ہیں تھوڑی سی اس کو بھی کور کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اس آیت کا بڑا واضح مطلب ہے ایمان لانے کے ساتھ۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے یہ ایمان والے ہیں جنہوں نے زبانی دعوی ایمان کیا ہوا ہے، لیکن وہ دعوی ایمان جو ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں، اور یہ بالکل واضح بات ہے۔ گزشتہ سبق میں نے اس پہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اور اس پہ ہم نے بات کی تھی، اور یہ بات یعنی عرض کرنی ضروری ہے کہ اس بیماری میں جو بیماری اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس بیماری میں ہم میں سے بہت سے لوگ یعنی اکثریت لوگوں کی اس آیت کے مطابق وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، بہت اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتی ہے۔ تو گزشتہ سبق میں بھی میں نے عرض کیا تھا سامعین کرام کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک میں پاکستان جو اسلامی ملک ہے، اور ہر اسلامی ملک کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کی پیدائش، ہماری پیدائش ایک مسلمان کے گھرانے میں ہوئی ہے، اور کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کے بعد جو ہے ہم دین سے بے خبر ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہندو کا بیٹا ہندو ہوگا، عیسائی کا بیٹا عیسائی ہوگا، یہودی کا بیٹا یہودی ہوگا، مسلمان کا بیٹا مسلمان ہوگا عام طور پہ، یعنی کوئی بھی اپنے دین کی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے یا اس پہ سمجھ کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عیسائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اب بھئی خدا کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ مثال کے طور پہ تھوڑی سی سمجھ سے اگر ہم کام لیں، خدا کا بیٹا سلبی بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ سلبی بیٹا آپ جانتے ہیں نا، سلبی بیٹا، تو یہ تو انتہائی ایک ایسی بات ہے کہ بالکل ایک بے وقوفانہ بات ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات تو جن سے ماورا ہے، اس کی کوئی نہ بیوی نہیں ہے تو بیٹا کیسے ہو گیا؟ یہ ایک انتہائی فرسودہ. بہرحال میں صرف اتنا آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ کوئی بھی اپنا مسلک، اپنا عقیدہ بدلنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اسی پر وہ اڑے ہوئے. اور یورپ کی تو میں بات نہیں کرتا، ویسٹ کی، کیونکہ اس میں اب اکثر لوگ جو ہیں وہ زبانی بھی بس وہ ایک نام کے عیسائی ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی حقیقت جو ہے آج ہماری ہے سامنے. ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہماری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. خس و خاشاک، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہاری مثال جو ہے وہ خس و خاشاک کی سی ہو. بہرحال یعنی توجہ میں اس طرف دلا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اس غفلت سے نکالنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیں. عام طور پہ بالکل کھلا ظاہر شرک ہے. سامعین اکرام، ایک آیت جو مجھ سے ایک بات جو رہ گئی تھی وہ میں بیان کر رہا ہوں. یہ شرک تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی تم اگر یہ شرک کی تعریف کر رہے ہو تو یہ تو سب مشرک ہو گئے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی مشرک ہوتا ہے یا یعنی اس سے کوئی وہ نہیں ہے. اصل میں شرک میں تھوڑا سا گناہ اور شرک، اس میں تھوڑا سا فرق میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ گناہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے. سامعین کرام، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ایمان لوگ، بخشش کس کی ہوگی؟ صاحب ایمان لوگوں کی ہوگی جو ایمان لائے. اور اللہ تعالیٰ تو بہت سی جگہ جو ہے ایمان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ملاوٹ پسند نہیں کرتا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المفلحون او کما قال. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ کوئی چیز شریک نہ کی، ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم. اب ظلم کیا ہے؟ ظلم شرک ہے. ظلم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو بہرحال میں گناہ کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو غلطی اور گناہ. دیکھیں، مشرک اگر کوئی غلطی کرے تو وہ تو گناہ نہیں کہلائے گی. یعنی اگر آپ نے شرک کی صفات اپنا لی، نفس کو اپنا معبود قرار دے دیا شعوری یا غیر شعوری طور پہ، تو آپ نے تو شرک کر لیا. اب تو جو اعمال ہیں وہ تو جو نیک اعمال ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے. یعنی شرک، مشرکانہ صفات رکھنے کے ساتھ صاحب ایمان لوگوں کے اچھے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. حبط اعمال اسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ حبط اعمال ضائع ہو جائیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. ان کے سامنے میں لے آؤں گا جو بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے، اور پھر یعنی نیک اعمال، اس کو کیا ہوگا؟ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. اس کو میں ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا. وہ دھول تو ہاتھ نہیں آتی. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ الفاظ ہیں قرآن. حَبِطَ مَا صَنَعُوا، جو نیک اعمال یہ کرتے ہیں وہ ضبط ہو جائیں گے. باطل ما كانوا يعملون، جو عمل کرتے ہیں وہ باطل ہوگا. شرک کے ساتھ کوئی عمل کام نہیں آتا. سامعین اکرام، یہ بات نوٹ کر لیں. شرک کے ساتھ کوئی عمل کام نہیں آتا، کوئی نیک عمل کام نہیں آتا. یہ تو آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ ایک شخص مشرک ہے، یعنی بظاہر مومن ہے اور وہ مشرکانہ صفات اس نے اپنا لی ہیں. تو اس شخص میں اور وہ شخص جو زبان سے بھی کسی مورتی کی پوجا کرتا ہے، ان دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے. جو مورتی کی پوجا کر رہا ہے، پتھر کی،
اور یہ بھی غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ بھی غیر اللہ ہے اور یہ بھی غیر اللہ ہے۔ اگر کسی نے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو وہ تو غیر اللہ ہے، اور مورتی پوجا وہ بھی غیر اللہ ہے، تو فرق کیا ہو گیا؟ ایک ہی چیز ہے۔ تو میں صرف یہاں بعض لوگوں کی تسلی کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آخر ہمارے اعمال کی پھر کیا حیثیت ہے؟ یعنی اگر کوئی مشرکانہ صفات کے ساتھ نیک اعمال کر رہا ہے، یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ آج دیکھیں نا، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نمازوں کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، نیک اعمال کر رہے ہیں، اس کے اثرات نہیں مرتب ہو رہے۔ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میرے خیال میں کروڑ لوگ تو ہوں گے، یہ 20 کروڑ ہیں، چلیں چوتھائی لگا لیں، یعنی 4 کروڑ لوگ نمازی ہیں، مثال کے طور پہ لگا لیں، 20 میں سے 5 کروڑ، ہاں 5 کروڑ بنتے ہیں، 20 میں سے 5 کروڑ لوگ نمازی ہیں، کہاں؟ پاکستان میں۔ اللہ، لیکن آپ دیکھیں نماز کوئی اثر ڈال رہی ہے کہ نہیں؟ 5 کروڑ نمازی ہیں، یعنی اگر ہم ایسے کہیں کہ یہ صاحب ایمان لوگ ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ اللہ والے ہیں، نمازی تو اللہ والا ہوتا ہے، تو یہ تو بس ایک مذاق کی سی بات ہے۔ وہ 5 کروڑ جو نماز پڑھ رہے ہیں، آپ یہ سوال قائم کریں کہ کیا ان کی نمازوں کے اثرات معاشرے پہ مرتب ہو رہے ہیں؟ خود ان پہ مرتب ہو رہے ہیں؟ ایک آدمی دفتر میں ہے، سرکاری نوکر ہے، ہر آتے جاتے کی جیب پہ اس کی نظر ہوتی ہے، پھر جو کام پیش آ جاتا ہے وہ بھی بغیر پیسوں کے نہیں ہوتا، وہ بھی بغیر پیسوں کے نہیں ہوتا۔ تو یہ پھر جب نماز کا وقت آتا ہے، چلو جی جلدی کرو مجھے پیسے دو، میں نے نماز پڑھنے جانا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، ضیاء الحق صاحب نے بنوائی تھی اور وہ کیا تھا، مسجدیں بنی ہیں ادارے میں، ایک بڑا ادارہ ہے، اس میں مسجد ہوگی، پولیس والے ہیں، ان کی مسجد ہیں، آتے ہیں پولیس والے، اپنا وہ کام بھی کرتے ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں، تو نماز کے اثرات نہیں مرتب ہو رہے۔ روزہ ہے مثال کے طور پر، لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم میں صفت تقوی پیدا ہو جائے۔ یہی 5 کروڑ جو ہیں ہم لگا لیتے ہیں ویسے ہی اندازے کے لیے، 5 کروڑ جو ہیں وہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں باقاعدگی سے، مرد ہیں عورتیں بھی ہیں اس میں، تو کیا وہ روزہ جو ہے اس میں صفت تقوی پیدا کر دیتا ہے؟ نہیں۔ نماز کا اثر نہ ہوا، روزے کا اثر نہ ہوا۔ زکوٰۃ جو ہے انسان کو پاک کر دیتی ہے، جو اخلاقی برائیاں ہیں اس کو پاک کر دیتی ہے۔ مال کی محبت، آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں خرچ کرتے ہوں گے، لیکن وہ پاکی نہیں ہوتی، تقوی کی صفت نہیں آتی، روزے سے برائی اور بے حیائی سے نماز نہیں روکتی۔ حج ہے، حج انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، لیکن آپ دیکھیں یہاں سے 2 لاکھ، یعنی آپ تعداد کو تو دیکھیں نا، 20 کروڑ اس میں وہ ہیں، تو محض 2 لاکھ 2.5 لاکھ یہاں سے جاتے ہیں۔ بہرحال اس تعداد پہ مجھے نہیں ہے، لیکن لاکھوں میں جاتے ہیں، لاکھوں میں جاتے ہیں۔ اب لاکھ آدمی واپس آ کے آپ مجھے بتائیں، آپ نے بھی حاجی وغیرہ دیکھے ہوں گے، حج کے بعد ان کی زندگی میں کوئی فرق آ جاتا ہے؟ پہلے سے زیادہ ان کی شرارتیں زیادہ ہو جاتی ہیں کہ بھئی مال خرچ کیا ہے، اب اس کو لوٹانا ہے یا اس کو کرنا ہے، نہیں۔ پھر کلمہ طیبہ ہے، اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے ہمارے سامنے، جو پہلا ستون ہے توحید، کلمہ لا الہ، 5 بنا ہے نا، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو پہلا کلمہ ہے اسی میں ہم نے غلطی کی بھی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، اور کوشش تو ہم سامعین اکرام کسی چیز کی نہیں کر رہے، دین کے کسی کام کی کو سمجھنے کی کوشش نہیں ہے، بس ایک روایت ہے، ایک
روایت چلی آ رہی ہے ہم کر رہے ہیں، ماں باپ نے نماز کا عادی بنا دیا تو ہم پڑھ لیتے ہیں نماز، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ رمضان میں آپ دیکھیں کیسا مذاق اڑایا جاتا ہے ٹی وی پہ رمضان کے مہینے کا۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے آج کل میں 2016 میں یہ مضمون ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ دیکھیں یہ 3-4 سال ہو گئے کیسا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جو ایکٹر ہیں وہ مفتی بن کے بیٹھ گئے اور سر پہ پگڑیاں باندھ لی ہیں یا نہیں باندھی، اور پھر رمضان کے علاوہ پگڑی ہٹ جاتی ہے۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ دیکھیں معاشرے کی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ہماری حیثیت کیا ہے۔ ایک سوال میں یہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی تم جس طریقے سے شرک کی وضاحت کر رہے ہو اس طرح تو ہم سب مشرک ہیں، پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کس کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ اور جو میں نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا ہے وہ تو میں تو پھر بخشایا گیا ہوں حدیث کی روح سے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، دیکھیں مومن ایک تو یہ ہے کہ اسلام کا تعلق آپ کی ظاہر زبان سے ہے، اور پھر جو آپ 5 ارکان کر لیتے ہیں یہ اقرار ہے، زبانی اقرار سے آپ مسلمان بن جاتے ہیں۔ آپ کو ظاہر قانون میں شریعت میں کوئی پھر آپ کو نہ کافر کہہ سکتا ہے، نہ منافق، نہ مشرک، کچھ بھی فتویٰ آپ پہ کوئی، آپ مسلمان ہیں، بس جو کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے، اس کی جان اور مال کا احترام ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جو ایمان ہے اس کا تعلق دل کے اقرار سے ہے، تصدیق سے ہے، یعنی ایمان کا تعلق دل سے ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ مسلمان کا زبان سے اقرار ہوتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق۔ ہم نے تو یہ بات ذرا سن لیں، ہم نے تو اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، پھر تصدیق کیسے ہوگی؟ کس چیز کی تصدیق ہوگی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت ہے، لیکن کس چیز کی شہادت ہے؟ کس چیز کی گواہی ہے؟ یہ زبانی ہے، سارا الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں تسلیم کرتا ایسے ایمان کو جو دل میں نہ ہو۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اعراب دیہاتی آتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے ہرگز نہیں، لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو۔ یہ کہو کہ بس مسلمان ہو گئے ہیں، اسلامی حکومت میں آ گئے ہیں اور اسلام بظاہر قبول کر لیا ہے، اور مومن اس لیے نہیں ہو وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے۔ تو سامعین کرام آج دیکھ لیں، آج کا ماحول دیکھ لیں، اپنے آپ کا احتساب کریں، دل میں ساری غلاظتیں موجود ہیں، دنیا کی ساری غلاظتیں اور محبتیں موجود ہیں، اور اس غلیظ دل میں تو اللہ تعالیٰ تو پھر نہیں آ سکتا۔ اللہ کی محبت تو ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو صرف دنیاوی خواہشات۔ آپ دیکھ لینا، میں تھوڑا سا اس مضمون کو آسان کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں ہمارے ہر شخص پریشان ہے، مسائل کا شکار ہے، اور تمام پریشانیاں اور مسائل جو ہیں اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ بھئی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، 20 سال ہو گئے، کرایہ دے رہا ہوں، اپنا مکان نہیں ہے، اپنے مکان میں رہ رہا ہوں، پرانا مکان ہے، ہندوؤں کے زمانے کا بنا ہوا ہے، اور کوئی ڈھنگ کی اس میں جگہ نہیں ہے رہنے کی، بس نہ دھوپ لگتی ہے اور نہ ہوا آتی ہے، صحیح تازہ ہوا آتی ہے، بند سا گھر ہے، کب اس سے جان چھوٹے گی؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ کرائے کے گھر ہے، اپنا گھر ہے، پرانا ہے، اس کو نیا کرنا ہے، کرائے کا گھر ہے، اپنا لینا ہے، یہ ساری چیزیں سامعین کرام۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو ہماری اور مسائل ہیں،
ہمارے جو اور مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، خرچے زیادہ ہیں اور تنخواہ پوری نہیں ہو رہی، دکان کھولی بھی ہے وہ چلتی نہیں ہے، بچوں کے خرچے ہیں، تعلیم کے اخراجات ہیں، پھر اولاد کے مسائل ہیں، اولاد بڑی ہو رہی ہے، بچیاں ہیں، 5 بچیاں ہیں، پتہ نہیں پیسے ہیں نہیں، شادیاں کا کیا ہوگا، یہ سوچ سوچ کے ہم پاگل ہو رہے ہیں، کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کے لیے پھر رہے جناب، دعا کرو دعا کرو، اگر حج پہ جا رہے ہو ہمارے لیے دعا کرو، بیٹا دے اللہ تعالیٰ، اولاد دے، ہم تو ترس گئے ہیں اولاد۔ یہ پھر میاں بیوی کے مسائل ہیں، بیوی کے الگ شکوے ہیں، میرا میاں ایسا ہے اور ایسا ہے اور میرے کام نہیں کرتا، میرا خیال نہیں رکھتا، شوہر کہتا ہے میری بیوی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے۔ پھر اولاد کے ماں باپ کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، اولاد کہتی ہے میرے ابو تو بس ایسے ہی ہیں اور نہ میری بات سنتے ہیں، نہ مجھے اہمیت دیتے ہیں اور نہ مجھے خرچہ دیتے ہیں، اور یہ تو پھر اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اور پھر یعنی والدین بھی اولاد سے شاکی ہوتے ہیں۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سامعین اکرام، یہ ساری میں نے آپ کو مختلف، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسائل جو ہیں اس کا سارا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، ظاہری مسائل ہیں، دنیا کے مسائل ہیں، اور ان مسائل تک ہم محدود ہیں، محدود ہو کے رہ گئے، اپنی حقیقت کی طرف نہ غور کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں کہ بھئی میں کون ہوں۔ مثال کے طور پر میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، میرا مقصد زندگی کیا ہے، میں نہیں تھا ہو گیا، اب میں نے کیا کرنا ہے، میری کیا ڈیوٹی ہے، کچھ بھی نہیں۔ بھئی اسلام، ہم جس اسلام کا نام لے رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے، اس کے کیا عقائد ہیں، توحید ہم سنتے ہیں، توحید کیا چیز ہے، رسول کا ہم سنتے ہیں، رسالت کا مدعا کیا ہے، رسول کی دعوت کیا ہے، دین ہے اس کا کیا مطلب ہے، شرک ہے اس کا کیا مطلب ہے، کوئی چیز، کوئی فکر نہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں نماز سے بھی غافل ہیں، مثال کے طور پہ عرض کریں، نماز کو ایک رسمی چیز سمجھ کے بس بھئی کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور بس نماز تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سارے مسائل کا تعلق ظاہر سے ہے، باطن سے تو ہم بے خبر ہیں، اور یہ بات میں اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کی ترجمانی کر رہا ہوں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ ظاہر دنیا کے بارے میں تو جانتے ہیں، ظاہر کے مسائل سے تو باخبر ہیں، لیکن باطن سے یہ لوگ غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ آخرت تو حقیقت ہے، ظاہر تو دھوکہ ہے۔ ظاہر تو دھوکہ ہے، جو کہہ رہے ہو میں تو تم یہ نہیں ہو، تم کہہ رہے ہو میرا بیٹا تو یہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں تو کام نہیں آئے گا، تم کہہ رہے ہو میری بیوی تو وہ ظاہر تک ہے، آخرت میں تو دیکھا جائے گا۔ اول تو دونوں اکٹھے ہوں گے، میاں اور بیوی، وہ ناکامی کی جگہ، نام میں نہیں لیتا ورنہ آپ پھر کہیں گے کہ ہمیں ڈرا رہے ہو، وہ ناکامی کی جگہ، جہاں زندگی کے مقصد میں ناکام لوگ رہتے ہیں، وہاں میاں بیوی انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے۔ نہ میاں کو پتہ ہے نہ بیوی کو پتہ ہے، اگر بیوی کو پتہ ہے میاں ماننے سے انکاری ہے، بعض اوقات ایسی ہیں مثالیں، بیوی جو ہے نیک ہے، ایمان والی ہے، شوہر جو ہے وہ ظاہر پہ یقین ہے اس کا، یا بسا اوقات شوہر جو ہے نیک ہوتا ہے، اس کو خبر ہوتی ہے بیوی اس کی بات سننے پہ تیاری نہیں ہے، یہ تو گھر کی مولی ہے، وہ تم کس کھیت کی مولی ہو اور گھر کی مرغی دال برابر، پھر اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ شوہر اگر صاحب ایمان ہے، بیوی کہتی ہے تم ایسی لگے ہوئے، وقت ضائع کر رہے ہو اپنا، یہ ایسی مطلب میں ضروری نہیں ہے کہ کیا حالات ہیں، کسی کے کیا حالات ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں
کہ یہ ساری باتیں جو ہیں شرک توحید، یہاں تو شرک و توحید کی بات ہوئی ہے آیت نمبر 106 میں کہ ایمان لانے کے باوجود بعض لوگ مشرک ہیں. تو میں جو بات کہہ رہا تھا تو وہ میں نے ابھی نہیں کہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مغفرت کس کے لیے ہے، بخشش کس کے لیے ہے، اور شفاعت کس کے لیے ہے؟ وہ صاحب ایمان لوگوں، وہ ایمان والوں کے لیے ہے، جن کا مقصد زندگی دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، جن کی ترجیح دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، یہ صاحب ایمان لوگ ہیں. ہر وہ شخص جو ایمان لے آئے اللہ پہ کہ اللہ تعالیٰ، اب یہ جملہ ذرا توجہ سے سنیں، ہر وہ شخص جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پہ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی حقیقت میں یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پہ جیسا کہ ایمان کا حق ہے. تو ایمان لے آیا ایک شخص، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اب اپنی حقیقت کو سوچا، اپنے آپ کو پہچانا، رب کو پہچانا کہ وہ میرا رب ہے، وہی میرا مقصود ہے، وہی میرا مطلوب ہے، میں نے اسی کے پاس جانا ہے، وہی منزل ہے میری. پھر صراط مستقیم پہ اس کا یقین آ گیا کہ ہاں صراط مستقیم واحد وہ طریقہ ہے جس پر چل کر میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہوں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اے رسول، اے حبیب، آپ تو ان کو دعوت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی. اور صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. منزل تو اللہ ہے. تو ایک انسان اللہ پر ایمان لے آئے، یقین ہو گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنے گھر کی طرف مجھے بلا رہا ہے، یقین کر لیا اس نے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے کہ بھئی یہاں آ جاؤ. تو ایمان لے آیا، ایمان کا مطلب یقین کر لیا کہ ہاں اللہ ہی میرا مقصود و محبوب و مطلوب ہے، میں نے اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چلنا ہے. اب توجہ فرمائیں، صراط مستقیم پر چلتے چلتے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو انسان ہے. غلطی سے پاک ایک ذات ہے جو پیغمبر کی ذات ہے. غلطی کا امکان رہتا ہے، انسان کے پاس نفس ہے، جذبات ہیں. راہ چلتے ہوئے اگر کہیں اسے ٹھوکر لگ جاتی ہے، یعنی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھی گناہ صادر ہو جاتا ہے، صغیرہ یا کبیرہ جو بھی ہو، اس کی پھر معافی کے طریقہ کار ہے. یہ اٹھ جاتا ہے، غلطی ہو گئی، اٹھ گیا، اپنی اصلاح کر لی اور توبہ کر لی اور اصلاح کر لی. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہاں توبہ کے فوراً بعد انسان کو گناہ سے دھو دیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو یہ سامعین کرام، اچھا پھر اگر گناہ زیادہ ہو گئے، مثال کے طور پہ اس شخص کے جو صاحب ایمان ہے، اس کے گناہ کچھ زیادہ ہو گئے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کوئی بیماری اس پہ لے آتا ہے، اس پہ یہ صبر کرتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں. ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو اور نماز کے ساتھ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سامعین کرام، حدیث کا مفہوم ہے. قبر میں نزع کے وقت تھوڑی سختی آ جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. قبر میں تھوڑا سا عذاب قبر ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حشر کے دن کی سختی تھوڑی آ جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندہ پاک ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں، سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھیں. باقی تو رہ گیا شرک. ایمان نہیں ہے تو پھر شرک ہے. ایمان کے ساتھ آیت نمبر 106 سورہ یوسف، ما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم بہ مشرکون. بہت سے لوگ ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ ایمان اگر نہ ہو
یعنی انسان کا مقصد زندگی اللہ نہ ہو، ترجیح دنیا ہو آخرت نہ ہو، پھر شرک رہ جاتا ہے، پھر ظلم رہ جاتا ہے، پھر یہ ایسے مسلمان کے نیک اعمال اس کے کام نہیں آئیں گے جب تک. دیکھیں یہ الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جاگ جائیں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ جو نماز روایتی طور پہ کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، اس لیے ہرگز نہیں کہہ رہا، وہ کرتے رہیں لیکن نیت درست کر لیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ صراط مستقیم یعنی دین اسلام کو اپنا طریقہ زندگی بنا لیں اور اس میں مکمل طور پہ داخل ہو جائیں. ادخلوا فی السلم کافہ. تو یہ طریقہ کار ہے سامعین کرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. اور سامعین کرام اب یہی آیت 106 کی ہم تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں انگلش میں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. And most of them do not believe in God unless they associate others. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.